محترم حضرات السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مہینے کی روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسے ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی ہے اور رکھنا ہے۔ آپ کو بھی رکھنا ہے، ہمیں بھی رکھیں گے، ہمیں اللہ پاک اتنی ہمت اور قوت دے گا۔ اسی رمضان مبارک ہے، اس رمضان مبارک میں کی حدیث ہے، اسی میں آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کو قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب نزدیکی حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری یعنی ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزدار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزدار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت کشادگی نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے کا موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کو اس میں کثرت زیادتی رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارے کار نہیں۔ پہلی 2 چیز جن میں تم اپنے رب کو راضی کر لو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے